میں ہوں رفیق بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل. تو دوستو آپ نے جو ہے نا اپنے موبائل کے اوپر بہت سی موبائل اپلیکیشن دیکھی ہوں گی. اس میں آپ نے جو ہے نا فیس بک بھی دیکھی ہوگی, یوٹیوب بھی دیکھی ہوگی, گوگل بھی دیکھا ہوگا, اور آپ نے یقیناً واٹس ایپ بھی دیکھا ہوگا. اور آپ نے واٹس ایپ کے اوپر کبھی جو ہے نا میسج بھی کیے ہوں گے, آپ نے کال بھی کی ہوگی, دوستوں کی آپ کے میسج بھی آئے ہوں گے, آپ نے وائس میسج بھی بھیجے ہوں گے, اور آپ نے لائیو کال بھی واٹس ایپ کے اوپر کی ہوگی. تو آج ہم کو دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کیسے بنی ہے, اس کو بنانے والا کون تھا, اور کیسے یہ ہم تک پہنچی اتنی بڑی جو ہے نا سہولت, اور اتنا بڑا جو ہے نا وہ ہمیں موبائل کے اوپر اتنی بڑی آسانی جو ہے نا وہ میسر آئی کہ ہم ایک ہی نمبر میں جب ایک واٹس ایپ بنا لیتے ہیں, کیونکہ کہ ہم کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو ہم اس کو جو ہے نا وہ آن کر سکتے ہیں. نہ تو ہمیں دوبارہ نمبر لینے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ہی ہمیں کمپنی کا محتاج ہونا پڑتا ہے. اور اس واٹس ایپ اب دنیا کا اس وقت سب سے سیف اور سیکیور جو ہے نا وہ سورس آف جو ہے نا کمیونیکیشن ہے. تو یہ کیسے بنی, ہمیشہ یاد رکھیں جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں بنی ہیں تو یہ ضرورت کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں. وقت میں اس وقت جو ہے نا ضرورت پڑی, ضرورت کے وقت جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ مختلف بنتی ہیں, اور یہ لوگوں نے جو ہے نا محنتیں کی اور یہ بنانے میں کامیاب ہوئے. تو ایک یوکرائن کا باشندہ تھا, وہ بڑا غریب جو ہے نا مطلب اس کا گھر تھا, نہ اس کے گھر بجلی تھی, نہ اس کے گھر جو ہے نا وہ پانی تھا, نہ کوئی سہولیات تھی. ایک بیٹا تھا اس کا, تو وہ وہاں یوکرائن میں رہتے رہے. اس دوران ظلم یہ ہوا کہ یوکرائن کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گئے. تو وہ بیچارہ جس کا اکلوتا بیٹا تھا, اس کی ماں نے جو ہے نا کہ یہ کہا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے, اس نے کہا کہ میں ملک چھوڑتی ہوں. لیکن اس کے والد نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا. لیکن اس کی والدہ اس بچے کو لے کے جو ہے نا وہ امریکہ سے جو ہے نا یوکرائن سے امریکہ آ گئی. تو امریکہ کے اندر آ کے وہ کیلیفورنیا میں جو ہے نا وہ رہنے لگے. اب جب امریکہ کے اندر آئے, نہ تو ان کے پاس جو ہے نا گھر تھا, نہ ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کے لیے, نہ پیسے, نہ کچھ. مطلب یہاں وہ ایک فقیروں کی زندگی گزارنے لگے. تو وہ امریکہ کے اندر ایک اسکیم ہے جو کہ خیراتی ادارے کی طرف وہ کرتے ہیں, فوڈ اسٹیمپ اسکیم کے نام سے. وہ جو بے گھر ہوتے ہیں, جو بے روزگار ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں, ان کو وہ جو ہے نا ان کا رجسٹر کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا وہ ان کی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے وہ خرچ دیتے ہیں. تو یہ بچہ بھی اور اس کی ماں بھی اسی خیراتی ادارے یعنی فوڈ اسٹیمپ کے اوپر پڑھنے لگے. اس دوران اس بچے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو وہ اس شوق کی خاطر جو ہے نا ادھر سے پیسے کوئی بچت کر کے پڑھائی بھی اس میں جاری رکھی. تو وہ کالج تک پہنچ گیا. کالج میں جب پہنچا تو کہتے ہیں جب اس کے وسائل اتنے کم ہوئے تو اس نے ملازمتیں بھی اختیار کی. اور ایک ملازمت تو ایسی تھی کہ ایک سٹور کے اوپر اس نے جھاڑو پہ کیا, اس نے صفائی کی, یعنی وہ بطور سویپر بھی وہاں اس نے کام کیا. لیکن نہ اس نے پڑھائی چھوڑی, نہ اپنے جو ہے نا وہ شوق کو چھوڑا. تو وہ یہ کام کرتا رہا. کرتے کرتے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا یاہو میں جو ہے نا ملازمت مل گئی. تو یاہو کے اندر اس نے 9 سال جو ہے نا وہ ملازمت کی. اس دوران 2004 میں جو ہے نا فیس بک آ گئی. تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے 2007 تک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی, بڑے لوگ اس میں آئے. تو اس دوران اس جو ہے نا یتیم بچے نے جو بڑا ہو چکا تھا, تو اس نے اس میں اپلائی کیا, لیکن فیس بک نے اس کو ملازمت دینے سے انکار کر دیا. لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوا. اس نے بچت کر کے اپنا ایک فون جو ہے نا آئی فون لیا, اور اس کے اوپر اپنا ایک دوست تھا اس کا. اب یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ جان کوم تھا. کون تھا؟ جان کوم تھا. اور اس نے اپنے ایک دوست اس کا تھا برین ایکٹن, اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو وہ اس میں لگ گئے کہ ہمیں فیس بک کی طرف پہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانی چاہیے جو ایک دفعہ ایک نمبر پہ بن جائے, پھر اس کے تھرو جو ہے نا میسج بھی ہوں, اس کے تھرو جو ہے نا وائس میسج بھی جائے, اور کال وغیرہ بھی جائے. تو یہ دوست جین کوم اور اس کا دوست برین ایکٹن جو ہے نا فروری 2009 میں جو ہے نا واٹس ایپ بنانے میں کامیاب ہو گئے.
یعنی 2009 میں انہوں نے ایک ایسی اپلیکیشن دنیا کو دے دی جس کے اندر سے وہ میسج بھی کر سکتے تھے اور اس کے جو ہے نا ساتھ ہی وہ وائس میسج بھی کر سکتے تھے، لائیو کال بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا بڑی مقبول ہو گئی اور لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو گئے اور تقریباً 2 ارب جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس کی طرف 2014 تک آ گئے۔ تو اس دوران مختلف کمپنیوں نے اس کو جو ہے نا خریدنے کی بڑی کوشش کی۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا فیس بک والے بھی جو ہے نا اس کے جین قوم کے دفتر آئے تو انہوں نے بھی اپنی اس کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس دوران جب ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہتے ہیں جین قوم جو ہے نا اپنے دفتر میں بڑا زور سے ہنسا اور اس نے بتایا اپنے امپلائیز کو، اپنے دوستوں کو، دیکھو یہ وہی کمپنی ہے جس نے مجھے ملازمت سے بھی انکار کر دیا تھا۔ خیر بہرحال تو ان سے معاملات چلتے رہے، آخر کار جو ہے نا ان کا سودا $19 بلین میں طے ہوا۔ کتنا؟ $19 بلین۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ یہ $19 بلین آپ اگر ایسے دیکھیں کہ پاکستان کا جو ہے نا زر مبادلہ کے ذخائر بھی اتنے نہیں ہے جتنا کہ یہ رقم ہے۔ تو وہ ایک ہی ایپ کے ذریعے ایک ہی سگنیچر سے اتنا بڑا وہ مالک جو ہے نا وہ بننے جا رہا تھا۔ خیر جب یہ سودا طے ہو گیا تو جان قوم نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا یہ سودا میں جو ہے نا اس خیراتی ادارے کے اندر بیٹھ کے کروں گا جہاں میں بیٹھ کے جو ہے نا فوڈ اسٹیمپس کے ذریعے جو ہے نا وہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو فیس بک والے انہوں نے کہا کر دیں، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اتنا بڑا سودا ہے، اتنی بڑی ہماری کمپنی ہے، ہم یا تو آپ کے دفتر میں کریں گے یا ہم اپنے دفتر میں کریں گے۔ تو اس نے کہا نہیں میری شرط ہے، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نہیں کروں گا۔ خیر بہرحال 1 مہینے تک یہ مسئلہ چلتا رہا۔ فیس بک نے جو ہے نا وہ ایگری ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ دن اور ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا۔ تو اس جس دن یہ سودا ہونا تھا تو اس دن جو ہے نا ٹائم سے تھوڑا دیر پہلے جین قوم اسی خیراتی ادارے کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کے وہ اسی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا جس کرسی پہ بیٹھ کے وہ خیرات لیا گیا تھا۔ تو وہ بیٹھا تھا، فیس بک کے لوگ وہاں پہنچے، کاغذات ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جا کے اس کو آواز دی جین ہم آ گئے۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ اس نے ٹیشو نکالا، پیچھے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا پین نکالا اور اس سے کاغذ لیا اور کاغذ لینے کے بعد اس نے سائن کیے۔ تو ایک ہی سائن سے وہی جین قوم جو یوکرائن سے چلا، ایک جو ہے نا پائی یا $1 بھی اس کے پاس نہیں تھا، ایک پینی بھی اس کے پاس نہیں تھی، جس کے پاس کھانے کے لیے گھر نہیں تھا، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جس کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جس نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، ایک سائن سے وہ رات ایک ہی رات میں جو ہے نا دنیا کے 100 جو ہے نا وہ ارب پتی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو جب وہ اس نے سائن کیے، اس نے چیک کیا تو کہتے ہیں کہ اسی خیراتی ادارے کی اس جو ہے نا کلرک کے سامنے گیا اور اس نے اس کو جو ہے نا، کیونکہ وہ اکثر ان کو کہا کرتی تھی کہ جین کو ملازمت کیوں نہیں اختیار کرتے، تو اس نے جا کے وہ چیک اس کے سامنے رکھا اور اس کو کہا الٹیمیٹلی مجھے ملازمت مل گئی۔ تو اس سٹوری کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وسائل کے بغیر ایک غریب، ایک جو ہے نا دوسرے ملک سے آیا ہوا بندہ دوسرے ملک میں جا کے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ مقصد ہے، کرنے کا جذبہ ہے، لہذا اس نے کر کے دکھایا۔ دوسرا اس سٹوری کے اندر جو سبق ہے، لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی بنیاد کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اس نے جب ارب پتی وہ بن گیا، جب اتنی بڑی رقم اس کے پاس آ گئی، تب بھی اس نے وہی خیراتی ادارے کی چیئر کا کیوں انتخاب کیا؟ دوستو بتائیں کیوں انتخاب کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ جین تیری حیثیت یہ ہے، اپنی بنیاد کو مت بھولنا، اپنے جیسے لوگوں کو مت بھولنا، اپنے جیسے لوگوں کا خیال رکھنا۔ تو لہذا یہ واٹس ایپ ہے جس نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے، تو اس نے ایک انسان کو، ایک دوست کو، ایک فیملی کو راتوں رات ایک ہی رات میں ارب پتی بھی بنا دیا۔ تو لہذا
اس دعا کے ساتھ آپ بھی کچھ کرتے رہیں، آپ بھی جو ہے نا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کچھ کرنے کا۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں۔ اور میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہاں اس بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پش کر دیجیے، ٹچ کر دیجیے، اور فیڈ بیک سے بھی ضرور ادا کیجیے۔ زندگی دیتی نہیں لوٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لوٹاتی ہے جو ہم دیتے ہیں۔ لہٰذا اچھا دیں، آپ کو اچھا ملے۔